ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں تو بہت سے دینی شرعی سوالات انشاءاللہ ان کے جوابات سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پڑھتے ہیں ہم پہلے ناظرین کے ان سوالات کی طرف جو ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا سنت مؤکدہ چھوڑنے والا شفاعت سے محروم رہے گا؟ جی، مختلف روایات میں اس طرح کے تذکرے بھی ہیں کہ جس نے سنت کو ترک کیا شفاعت سے محرومی کے حوالے سے، تو یہاں بطور خاص انہوں نے سنت مؤکدہ سے متعلق سوال کیا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کی سنتوں کے حوالے سے تو ایک روایت یہ موجود ہے کہ جس نے سنت مؤکدہ جو ظہر کی 4 سنتیں ہوتی ہیں اس کے لیے فرمائے کہ لم ینل شفاعتی، وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا۔ اسی طرح اور دیگر احادیث طیبہ میں سنت کو ترک کرنے پر یہ وعیدیں موجود ہیں، شفاعت نہ ملنے کا بھی ذکر موجود ہے، تو وہاں علماء نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ اس سنت سے مراد جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہی ہے۔ تو جب سنت مؤکدہ کو ترک کرے گا اور بلا عذر شرعی کرے گا، کوئی ایسا عذر وہاں پر نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے، تو اس کا ترک کرنا یہ اس کے لیے گناہ کا بھی سبب ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ چھوڑے گا تو یہ اساءت یعنی برا ہے، اور بار بار چھوڑنے کا معمول ہوگا اس کا، تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار بھی ہوگا، اور یہ وعید بھی اس کے اوپر آئے گی کہ شفاعت کا وہ مستحق نہیں رہے گا۔ اب یہ اللہ پاک کا خاص فضل اس کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرماتے ہیں اور اس کی شفاعت فرماتے ہیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ وعید بہرحال موجود ہے کہ وہ شفاعت نہیں پائے گا۔ تو سنتیں مؤکدہ کی بات کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا سنتیں غیر مؤکدہ ہوں، یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سنت کہتے ہیں ایسے راستے کو کہ جس پر چلا جائے، الطریقۃ المسلوکہ، وہ طریقہ کہ جس کو اختیار کیا جائے۔ سنت کا مطلب کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ راستہ کہ جس کو ترک کیا جائے، جس کو چھوڑا جائے۔ تو سنت کا ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ سنت کو یوں سمجھتے ہیں کہ اسے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، فرض و واجب تو ہیں، حالانکہ سنت اس لیے تھوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ یہ موجود ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کیا ہے تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کام کو چھوڑنا ہے۔ یہ ہمارے دور کی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک خرابیوں میں سے خرابی ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو عبادات ہیں اس طرح کی سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ ہیں ان سے دور کرنے کی یہ بھرپور کوشش کی جاتی ہے فرض واجب کی طرف، اور اس میں بھی پھر طرح طرح کی گفتگو، مختلف قسم کے افراد مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کیوں بیان کیے سنتوں کی؟ کیا اس لیے بیان کیے تھے تاکہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں فرمایا کہ یوں آپ کرو تو یوں اور یوں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت پر، اپنی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ اسی میں امت کا فائدہ ہے، اسی میں امت کی بھلائی ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے، آپ کے طریقہ کار پر چلنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی جو تقسیم کاری ہے وہ اس بنیاد پر ہے
کہ سنت غیر موقدہ کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ پر گناہ نہیں ہے. سنت موقدہ کو چھوڑنا ایک مرتبہ برا ہوتا ہے، بار بار چھوڑنا اس کا گناہ کا سبب بن جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے بندہ. یہ تقسیم کاری کرنے کا مقصد ان احکام کو بیان کرنا تھا. یہ تقسیم کاری کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سنت کو چھوڑ دیا جائے، اس سنت کو اختیار کیا جائے. جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اختیار کیا جائے گا بغیر عذر شرعی کے، بغیر کسی مجبوری کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا جی، یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوالات بھی کرتے ہیں نا کہ نماز ذمہ قضا ہیں، تو اب جیسے وہ کہا جاتا ہے نوافل نہ پڑھیں یا سنتیں غیر موقدہ میں مشغول نہ ہوں، بلکہ اس کی جگہ وہ اپنی قضا عمری کریں. اچھا، یہ مسئلے کی حد تک تو مسئلہ پوچھ لیا، پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں. چلیں اس کا مسئلہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ بھی رہنمائی ہو جائے، کون سی سنت قضا کی وجہ سے ترک کی جائے اور کون سی سنتیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ پوچھ تو لیا کہ چلیں غیر موقدہ کی جگہ ہم قضا عمری کریں، پھر نہ قضا عمری ہو رہی ہوتی اور نہ سنت پڑھی جا رہی ہوتی. اس کو آپ کیا کہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں قضا ہونے کے باوجود نفل پڑھنے کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھ لیں کہ حدیث مبارکہ موجود ہے ترمذی شریف اور دیگر کتابوں کے اندر کہ قیامت کے دن بندے کی جو نمازیں ہوں گی، جو فرائض ہوں گے، اس کو دیکھا جائے گا. اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اس کے نوافل دیکھے جائیں گے. اگر نوافل ہوں گے تو قضا کی جو کمی ہے وہ پوری کر دی جائے گی نوافل کے ذریعے. تو اتنی اہمیت تو نوافل کی، جو نوافل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہمارے اس کمی کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. اس کی اہمیت کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں. نمبر 2، قضا نمازیں اگر کسی کے سر پر ہیں تو سب سے پہلے اسے چاہیے یہی کہ جلد از جلد قضا نمازوں کو ادا کریں. لیکن قضا نمازوں کی موجودگی میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. یعنی کوئی زور سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دے، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں چھوڑ دے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں چھوڑ دے، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں ہوتی. اسے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ جو نوافل ہیں تو اس کی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 وہ کہ جو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں اور ان کے لیے ایک وقت مخصوص ہے، جیسے تہجد ہے، اوابین ہیں، اشراق و چاشت ہیں، اور جیسے وہ سنتیں ہیں جو فرضوں سے پہلے مقرر ہیں کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہو گیا، ایک خاص فضیلت ان کی بیان ہو گئی، چاہے غیر موقدہ ہی ہوں. چاہے غیر موقدہ ہوں. موقدہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، جی ہاں. غیر موقدہ کی ہی بات ہو رہی ہے. تو ایک وقت مخصوص فضیلت اس کی موجود ہے، اور اگر یہ وقت نکل گیا تو اب اسے نہیں پڑھا جا سکے گا. آج تہجد نہیں پڑھی تو پھر آج والی تہجد یہ بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس میں یہ اختیار دیا گیا کہ بندہ یہ نوافل پڑھے اور پھر اس کے ساتھ قضا نمازیں ادا کرے. یعنی ان کو بھی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ نکل جائیں گے تو پھر بندے کو موقع نہیں ملے گا. اور دوسرے وہ نوافل ہوتے ہیں کہ جو مقرر نہیں ہے، پڑھیں تو اس کے اوپر آپ کو جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے وہ ملے گی. جیسے مثال کے طور پر کوئی رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد مختلف قسم کے نوافل پڑھتا ہے. صحیح. 2 کی جگہ 4 پڑھ رہا ہے، 4 کی جگہ 8 پڑھ رہا ہے، 8 کی جگہ 10 پڑھ رہا ہے. تو اب اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ یہ ان نوافل کی جگہ قضا نمازوں کو ادا کرے. صحیح. یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے. اور جو مقرر نوافل ہیں اس کی جگہ بھی وہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. ہاں، سنت موقدہ کو چھوڑنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا کہ سنت موقدہ چھوڑ کر یہ قضا نمازیں ادا کرے. تو یہ ساری ترتیب جو ہے وہ فقہائے کرام نے بیان کی ہوئی ہے. تو یوں قضا نمازوں کو لے کر سنت موقدہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. صحیح. ناظرین کی جو کالز ہیں اس طرف ہم پہلے پڑھتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارا ایک گھر بکا ہے تو وہ تقریباً 80 لاکھ کا بکا ہے. تو مجھ کو یہ معلوم کرنا ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا. 5 بھائی ہیں ہم، 2 بہنیں ہیں اور والد صاحب حیات ہیں. میری امی کا انتقال ہو گیا اور امی کے نام پہ یہ پراپرٹی ہے. تو برائے کرم اس بارے میں ارشاد فرما دے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. پورا وراثت کے حوالے سے پورا سوال ہی کر دیے. والد صاحب حیات ہیں اور 5 بھائی 2 بہنیں، والدہ کا انتقال ہوا ہے اور مکان بکا ہے. مکان کن کا ہے یہ تو بیان ہی نہیں کیا. انہوں نے بیان کیا کہ والدہ کے نام مکان ہے، لیکن والدہ کے نام مکان ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ والدہ ہی کا ہو. اب اس میں صورتیں بنیں گی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر والدہ ہی کا مکان ہے تو پھر ان کی نانا نانی وغیرہ میں سے کوئی حیات بھی ہیں یا
نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اصل میں وراثت کے مسئلے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک پوری ڈیٹیل نہ لی جائے، وراثت ہو گئی، طلاق کے مسائل ہو گئے، تو ان مسائل کے اندر جو ہے وہ جو فریق ہوتا ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی بات سننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اس سے کراس کوشچن کیے جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں نکل کر، جیسے میں نے صرف ایک ہی مثال یہاں پر دے دی کہ نانا نانی میں سے کوئی حیات ہے یا نہیں ہے، اور اس میں حصے میں فرق پھر پڑے حصے میں فرق پڑ جائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ عام طور پہ جو گھر ہوتا ہے وہ بنانے والے والد ہوتے ہیں، صرف وہ بعض جو ہے وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر نام ادھر کر دیا جاتا ہے، یا ویسے ہی دل جوئی کے لیے جو ہے وہ نام ان کے کر دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً وہ ملکیت جو ہے وہ والد کی ہوتی ہے۔ ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کی بھی ملکیت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو جب آپ سے گفتگو ہوگی تو اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کس کا مکان ہے اور دیگر ورثہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ اس کے لیے پھر دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست آ کر بالمشافہ آ کر رابطہ کریں، فون پہ بھی رابطہ نہ کیجیے گا، بالمشافہ تشریف لے آئیں اور ملاقات کیجیے۔ یعنی والد صاحب کو بھی لائیں نا، تاکہ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو نا کہ نام پہ کرنے سے مراد کیا تھا، اور اگر ملکیت یہ تو ملکیت کے وہ تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں۔ یہ ایک سوال ہے ناظرین کرام، اور یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جائیداد کو، دکانوں کو، مکانوں کو وہ کسی دوسرے کے نام کر دیتے ہیں۔ اب جو دوسرے کے نام کرنا ہے، یا اس کو گفٹ کہہ لیں، تحفہ کہہ لیں، ہبہ کہہ لیں، جو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تو اس کے باقاعدہ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب چاہے کوئی زیور کسی کے نام کیا ہوا ہے، یا کوئی کیش بینک بیلنس کچھ بھی اماؤنٹ ہے اس کو کسی کے نام کر دیا، بعض اوقات بتا کے چلے جاتے ہیں نا، وہ زیور فلاں کو دے دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ فلاں کرنا ہے۔ تو اس میں بہت سے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ملکیت ہوئی تو کب ملکیت ہوئی، کب نہیں ہوئی۔ بعض صورتیں وصیت کے زمرے میں چلی جاتی ہیں، تو واقعی وہ وصیت کے زمرے میں گئیں یا وصیت کے زمرے میں نہیں گئی، تو اس کے خود فیصلے نہ کریں۔ یہ ہر گھر میں تقریباً اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور بعد میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہمیں سن رہا ہے کہ جو بالفرض کچھ کسی کے نام کرنا چاہتا ہے، مثلا کسی بیٹے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، یا بیٹوں کو زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹیوں کو دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بھی شرعی تقاضے کیا ہوں گے وہ پہلے پوچھ لیں، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد یہی بیٹے بیٹیاں آپس میں، یا جن کے نام کی تو وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگ جائیں اور ان کے آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، یا شرعی فتوے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کچھ فتویٰ اس طرح آ جاتا ہے کہ یہ تو نام ہوا ہی نہیں ہے، ملکیت ہوئی نہیں، جب ملکیت نہیں ہوئی تو وراثت تقسیم ہو گئی۔ تو اب حسان صاحب جو ایک کسی کے نام ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ جب اس کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بعض ایسے ہیں کہ جن کے قبضے ہو گئے، وہ چیزیں ملی تو وہ لے کے بھی چلے گئے، اور بعد وہ کہ جن کو کچھ بھی نہیں، یا تھا جن کے نام لیکن وہ شرعی طور پر ان کے نام ہوا ہی نہ، ملکیت ہی نہیں، تو وہ پھر جھگڑا کتنا کھڑا ہوتا ہے۔ بہت مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ بہرحال بالخصوص جو مورث ہے، یعنی والد ہے یا والدہ ہے، جو افراد بھی اس طرح کے ہیں جو اپنا مکان وغیرہ اس طریقے سے یا کوئی جائیداد وغیرہ اپنے اولاد میں سے نام کرتے ہیں، تو اس کے تمام احکام کو سیکھنا چاہیے اور مشاورت کرنی چاہیے اہل علم سے، کہ بعد میں پھر بعض اوقات بڑے سخت ان کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اچھی نیت کے ساتھ والد نے کام کیا تھا بسا اوقات وہی جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس طرح کا کام کرنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تجربہ کار علماء سے اس حوالے سے مشورہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس ہے، ان میں کچھ شامل کرتے ہیں۔ اگر بیوی کو شوہر کی کسی عادت سے کافی عرصے سے تکلیف ہو، وہ تنگ بھی ہو، سمجھاتی بھی رہے، دعا بھی کرتی رہے، لیکن وہ عادت ختم نہ ہو، تو اب بیوی کیا اس طرح دعا کر سکتی ہے کہ یا اللہ اس کی عادت یہ ختم کر دے یا مجھے صبر دے؟ ان میں کیا ہونا چاہیے؟ اب عادت کو دیکھا جائے گا نا، یعنی عادت کس طرح کی ہے۔ اگر تو خلاف شرع اس کی عادت ہے، گناہ کے کام کی، گناہ کا کام ہے، تو اب اس پہ صبر کی کیسے دعا کر سکتی ہیں؟ اس پر یہی کہہ سکتی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس کی جو آزمائش، یہ جو بری عادت ہے اس کو دور کر دے۔ عادت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح کی وہ عادت ہے اس کی۔ تو بہرحال ایک نارمل اگر کہیں کہ بالفرض ہم جو خلاف شرع سے مراد اگر بد اخلاقی، بد زبانی یا کچھ ایسے کلمات ہیں جس کی وجہ سے بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اب ایسی روٹین وائز یا اس طرح کے کوئی کام ہے اس پر یہ اس طرح کی دعا کریں؟ دیکھیں، اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ صبر کی دعا کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ اس کی یہ بری عادت جو ہے وہ دور ہو جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک صبر کی صحابی کو دعا جب کرنے دیکھا کہ وہ صبر کی دعا کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آزمائش کو مانگ رہے تھے کہ آزمائش آئے تو میں اس کے اوپر صبر کروں. تو اس لیے یوں دعا نہ کریں کہ مجھے صبر دے. ہاں اپنی عادت بنائیں کہ اگر اس طرح وہ نہیں باز آتے اور یہ معاملات وہ کرتے ہی رہتے ہیں تو پھر اپنی صبر کی آپ عادت بنائیے کہ آپ صبر سے کام لیں. اگر وہ خلاف شرع بات ہے تو اس پر جتنا آپ کو سمجھانا ممکن ہو آپ سمجھائیں. بعضوں کا سمجھانے کے انداز بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک موقع بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو موقع بحال ہونا چاہیے، موڈ دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. چڑچڑے پن کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ اور جھڑک کر، اور پھر اس کو بعض اوقات تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وعیدیں سنا دی جاتی ہیں. اب وعیدیں اس کو جب سناتے ہیں نا تو پھر نعوذ باللہ اس میں اور خطرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ایسے موقع پر. تو اس لیے پوری حکمت عملی کے ساتھ اسے موقع محل دیکھ کر اچھے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ یہ شوہر ہو یا بچے ہوں یا بیوی ہو، ہمہ وقت سمجھانا یہ نقصان کا سبب ہوتا ہے. ہر وقت اس عادت کے اوپر ٹوکنا تو اس سے وہ جو بھی ہوتا ہے، بچہ ہے تو ڈھیٹ ہو جائے گا، وہ جو بڑا ہے وہ بھی اس عادت پر پختہ ہو جائے گا. وہ پھر آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ یہ بولتا رہتا ہے یا بولتی رہتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمہ وقت نہ سمجھائیں، اور ایسا ہو گیا ہے تو ایک عرصے کے لیے چھوڑ دیں. جب آپ کی بات مان ہی نہیں رہے، آپ نے حجت کو پورا کر لیا ہے، اب جب ایسا موقع محل دیکھیں کہ یہاں پر بات اثر کر سکتی ہے تو پھر اس وقت سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک. مزید سوال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا چٹکی بجانا، تالی بجانا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک. مزید. حضور میرا سوال ہے کہ نیک بندوں کی عبادت والی جگہ کو زیارت گاہ بنانا کیسا؟ ٹھیک ہے جی. چٹکیاں اور تالیاں چٹکی بجانے میں تو حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حدیث سے ثابت بھی ہے چٹکی بجانے کا. مشکات شریف کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. چٹکی تو بجائی جا سکتی ہے جو چٹکی بجاتے ہیں. البتہ تالیاں بجانا یہ عام طور پہ لہو و لعب کے طور پر ہوتا ہے، یعنی یہ کھیل کود کے طور پر ہوتا ہے، اور عمومی طور پر فساق کے مجمع کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یا جو اچھی جگہ پر بھی اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے انداز میں ہوتے ہیں کہ جس کو لہو و لعب کہا جاتا ہے، یعنی کھیل کود والا انداز کہا جاتا ہے. تو اس لیے جو مروجہ انداز ہے اس میں تو یہ تالیاں بجانے کی اجازت سرے سے بالاتفاق نہیں ہے. ہاں چٹکی آپ بجا سکتے ہیں، لیکن چٹکی بھی پھر آپ اگر میوزک والے انداز میں کوئی ایسی دھن بنا رہے ہیں اس کے اندر اور ایک ترتیب کے ساتھ اسے آپ میوزیکل انداز کے اندر کر رہے ہیں تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ضرورتاً کوئی ایسا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. اب اس میں بھی اگر کوئی ٹیکنیک نکال لیتا ہے اور ایسے بجاتا ہے بار بار اس انداز میں کہ جس سے کوئی ردھم پیدا ہوتا ہے، طرز پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ عمرہ کرنے کے حوالے سے کہ بعض اوقات اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وہ آ جاتی ہیں اور لوگوں کو ایک طرح کا ایک عجیب ہی ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمرے 4 ہی کی ہیں پوری زندگی میں، تو لوگ کیوں زیادہ عمرے کریں، یا ایک سفر میں جائیں تو بعض اوقات ہر دوسرے دن عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہونا چاہیے، متعدد عمرے نہیں ہونے چاہیے. اور اس پہ وہ یہی چیزیں سارے منطبق کر گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا یا ایسے عمرے نہیں کیے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمرہ ایک نیکی ہے، ٹھیک، بھلائی ہے. تو اب اس سے بلا ضرورت روکنا یہ تو نیکی اور بھلائی سے روکنا ہوگا. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے، ہمیں انشاءاللہ دلیل بھی میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو یہ چیز اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہوگی. یہ اصول نہیں ہے. ٹھیک. اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صحیح. کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے زائد حدیثوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو،
کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا، حرام وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا، اور بغیر بھولے جس چیز سے اللہ نے سکوت فرمایا، یعنی اس کے بارے میں بیان نہیں فرمایا، فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ تو اول تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک چیز مستحب ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے مشقت میں پڑنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ کہا کہ 4 عمرے کی، اب 4 عمرے میں بھی پھر تفصیل ہے، حقیقی اعتبار سے 2 عمرے کیے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی ایک عمرہ وہ کیا کہ جو آپ نے عمرۃ القضاء تھا، صحیح ہے، حدیبیہ میں روک دیا گیا وہ، اور دوسرا عمرہ آپ نے جو ہے وہ جعرانہ کے مقام سے کیا، طائف سے واپسی پر، ورنہ تیسرا عمرہ تو آپ نے یہ حج کے ساتھ کیا، حج قران والا، جی، اور چوتھا عمرہ جس کو کہتے ہیں کہ چوتھا عمرہ کیا، تو حقیقتاً وہ عمرہ مکمل نہیں ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو احرام اتار دیا تھا کیونکہ مشرکین نے آگے جانے سے روک دیا تھا۔ چلے بہرحال 4 ثواب العمرہ جسے کہا جاتا ہے کہ عمرے کا ثواب، چلے 4 عمرے بھی ہو گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تراویح ساری دنیا کے اندر باجماعت یہ پورے رمضان پڑھی جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3-4 دن پڑھی ہے جماعت سے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی نہیں، لیکن ساری دنیا کے اندر اسے باجماعت پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رائج کیا، تو وہ بھی یہ دلیل پیش کر دیتے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 دن 5 دن 3 دن پڑھی ہے، تو ہم بھی 4-5 دن پڑھ کے پھر اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اب یہ سارا رمضان اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا تو ٹھیک نہ ہوا، لیکن ان کے پیش نظر ادلہ موجود تھی، واضح طور پر یہ بات موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ترک کیا تو خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بات کا خوف کیا کہ کہیں یہ تمہارے پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات مستحب عمل کو اس لیے ترک فرماتے تھے کہ اگر آپ اس کو مسلسل کریں تو کہیں امت پر وہ فرض نہ کر دیا جائے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کیا یا سرے سے کیا ہی نہیں تو اب یہ کام کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات سے منع فرمائے اسے کرنے کی پھر اجازت کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو گناہ یعنی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنا یہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ سال کے بعد آ کر یا دوسرے سفر میں آ کے تم جو ہے وہ عمرہ کرو گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، بلکہ مطلقاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر چوتھی بات یہ کہ بھلائی کا حکم دینا چاہیے، آپ اس چیز سے روکیں کہ جو بالاتفاق ناجائز و حرام ہو اور جس کا کرنے پر واقعی جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو، ورنہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور علماء کے جم غفیر نے اس کو جائز قرار دیا ہو تو پھر اس کو بلا وجہ مسلمانوں کو اس سے روکنا جو ہے وہ خیر سے روکنے کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اب ساری دنیا سے مسلمان لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے حرم شریف پہنچتے ہیں، صحیح، اور بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بیچاروں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ اب وہ حرم میں پہنچے اور آپ کہیں کہ نہیں جی اب آپ بس ایک ہی عمرہ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ طواف کریں یا آپ ادھر ہی بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہیں اور آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں، اچھی بات ہے، طواف کرنا بھی اچھی بات ہے، فضیلت والی بات ہے، لیکن ایک مسلمان جو اتنا خرچ کر کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بھی بیان کی، اب وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس عمل سے بھی اس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ عبادتوں سے روکنے کا تسلسل یہ جاری و ساری ہے کہ مسلسل ہر کام سے عمرہ نہ کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، شب برات آئے تو اس کے لیے پھر فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، میراث ثابت نہیں ہے، تو ربیع الاول کے اندر یہ کام کرنا ثابت نہیں ہے، تو یعنی جو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس سے بھی روکنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس میں کس چیز کا شائبہ یا کون سی کوئی ایسی نئی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے روکنے کا سلسلہ رہتا ہے۔ حالانکہ
ان کے اوپر ادلہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو سامنے والے نے اس دلیل اپنی دلیلیں بھی تو پیش کی ہوئی ہیں اور ان دلائل کا جواب بھی دیا ہوا ہے. تو اگر بالفرض ایسا مسئلہ مختلف فی ہوتا بھی تو بھی دوسری جانب جب ادلہ موجود ہیں تو آپ اس کام کو کرنے سے روک کیسے سکتے، کیسے روک سکتے؟ منع کیسے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ اس کو بدعت قرار دے دیں، آپ اس کو ناجائز قرار دے دیں؟ تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ تعالی مسلمانوں میں رواج اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہ رائج اور ہے. اسلاف سے تو ایسی کئی حجیں اور کئی عمرے باقاعدہ یہ ثابت ہیں. ظاہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 55 حج کیے جی. انہوں نے. اور یہ بھی ہے، یہ بھی موجود ہے کہ بعض جو صحابہ جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے واقعات یہ شروع حدیث کے اندر موجود ہیں کہ وہ لوگ مکے آتے تھے اور بال جیسے ہی بڑھتے اس کو عمرہ کر کے بال دوبارہ کم کروا لیتے تھے. یعنی ایک بال ہی تو سفر کم کے کروانے اندر- تو پورے مناسک وہ عمرے کے ادا کر جی یہ عمرے پر عمرے کیا کرتے تھے. تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4، 3 یا 2 عمرے کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے. اصول فقہ میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو نہ کرنا یہ اس کے عدم جواز کی دلیل ہو. آپ کا منع کرنا یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل بنتا ہے. ماشاءاللہ بہت آسان انداز سے آپ نے اس کی تفہیم کی. اور ناظرین کرام، اس طرح کی سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں چل بھی جائیں تو اب ضروری نہیں کہ سنیں کیوں. میرے علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ تو کئی مرتبہ اس کی تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ ہمیں ادھر ادھر کی سننی نہیں چاہیے. جو دین کی تعلیم الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے علماء اہل سنت علماء حق جو بیان کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ اسی پر ہی رہنا چاہیے. مزید کچھ سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو گناہوں والے کارٹون دکھانے پر کیا والدین گناہ گار ہوں گے؟ جی ظاہر ہے کہ اگر گناہ والے کارٹون ہیں جس میں یقینی طور پر گناہ ہے موجود ہے اور اس میں خلاف شرع امور ہیں تو بچے کو تو روکنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب اگر آپ خود سے اسے وہ لگا کر دیں گے تو بچہ نابالغ اس کے اوپر اگرچہ کہ وہ گناہ نہیں آئے گا لیکن جس نے دکھایا ہے اس کے اوپر گناہ آئے گا. جیسے تصویروں والے کپڑے کے حوالے سے باقاعدہ علماء نے صراحت کی ہے، اور دیگر امور کے حوالے سے سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں بیٹے کو، بچے کو پہنانے کے حوالے سے کہ پہنانے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ بچہ تو مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر تو احکام شرع متوجہ نہیں ہوتے. تو لہذا جس نے پہنایا ہے، جس نے اس سے گناہ کا کام کروایا ہے وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. سونے کی انگوٹھی لڑکوں کے حوالے سے بچی کو پہنائیں، سونے کی انگوٹھی پہنائیں، سونے کا ہار پہنائیں، یہ بات جو ہے وہ لڑکوں کے حوالے سے ہو رہی ہے. اچھا ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ کسی کی جو بزرگوں کی جو عبادت گاہ کی یہ عبادت کی جگہ ہے اس کو زیارت گاہ بنا لینا کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنن نسائی کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر گئے تو درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آپ نے نزول فرمایا، یعنی وہاں اترے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں نفل پڑھے. پھر اسی طرح جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کے نیچے مدین میں پڑاؤ کیا تھا وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر نماز ادا کی. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ وہاں اتر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. علماء نے اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں مقدس ہستیوں کا قیام رہا ہو تو اس مقام پر نفل ادا کرنا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ہوئی. پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک طویل حدیث امام بخاری لے کر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ جس میں آپ جب سفر اختیار کرتے تو اس راستے سے آپ سفر اختیار کرتے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے سفر اختیار کیا تھا. اور آپ ہر اس مقام پر کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، ٹھہرے تھے، وہیں آپ پڑاؤ کرتے اسی مقام پر، اور پھر اس کے بعد اس جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی وہیں نماز پڑھ. کمال ہے، سبحان اللہ. بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ مکرمہ آتے، کعبے کے اندر داخل ہوتے، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی تھی. تو حضرت بلال نے بتایا کعبے کے اندر جو کعبے کے اندر کہاں نماز ادا کی تھی، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اندر داخل نہیں ہو سکے تھے. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اندر حضرت بلال، حضرت جو ہے فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ، یہ حضرات داخل ہوئے تھے. اس کے بعد کعبے کا دروازہ بند ہو گیا تھا. تو حضرت بلال سے پوچھا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ
کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو انہوں نے بتایا کہ آگے کی طرف جا کے جو بائیں طرف جو تھی ان دو ستونوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل ادا کیے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب بھی کعبے میں داخل ہوتے تو سیم اسی جگہ پر آ کے نماز پڑھتے، اور فرماتے کہ کعبے کے کسی بھی مقام پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اندر داخل ہو گئے تو کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ادھر ہی پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل موجود ہے کہ وہ مقام کے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تشریف فرما ہوئے، اس جگہ کو خاص طور پر وہ متبرک سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، درمیان میں نالا بہتا ہے، یعنی ندی بہتی ہے، چھوٹی نالا بہتا ہے، جس بارش آتی ہے تو پھر وہ پانی بڑھ جاتا ہے تو میں پہنچ نہیں پاتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا کریں، اور میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز تو کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہو، فرمایا میں ضرور ایسا کروں گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے، اور ان کے گھر میں پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر کہ کہاں نماز پڑھو، کہاں پسند کرتے، پھر انہوں نے بتایا تو اس جگہ پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور اس کو پھر اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کی جگہ بنا لی۔ اسی طرح مقام ابراہیم کو لے لیں آپ، مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ تھی، اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کو مصلی نہ بنا لیں۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو یوں جہاں بزرگان دین کے قدم رہ جائیں اس جگہ کو اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں، فن رجال کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، 748 سنہ ہجری میں وفات پائی ہے۔ سیر عالم النبلاء میں ایک واقعے کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی تھیں، یہ تاریخ بغداد میں، اور بغداد والوں کا یہ معمول ذکر کیا گیا ہے کہ وہ وہاں جا کے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ امام ذہبی یہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جہاں پر ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اب وہاں دعا کریں گے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہیں تو وہاں جا کے، حالانکہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جا کے دعا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اور جو بھی دینی معاملات ہیں سیکھ سمجھ کر اسی طرح ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔